لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. الحمد للہ آج ہم میدان عرفات میں موجود ہیں. یہ میدان عرفات مکہ مکرمہ سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. یہ میدان عرفات بہت بابرکت اور مقدس مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم بھی کھائی ہے. اس میدان عرفات کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا جنت سے زمین پر بھیجے جانے کے کئی سالوں کے بعد اسی مقام جبل رحمت پر دوبارہ آپس میں ملے. جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا جنت سے زمین پر اتارے گئے تو وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سری لنکا اور بی بی ہوا کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا جہاں پر ان کا مقبرہ بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے، اس لیے وہ بی بی ہوا کی تلاش میں نکل پڑے اور اسی میدان عرفات میں جبل رحمت پر ان دونوں کی ملاقات ہو گئی. یہاں میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا. اس میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذو الحج کو وقوف فرمایا. تمام حجاج کرام کو 9 ذو الحج کو یہاں پہنچنا فرض ہے. وقوف عرفہ حج کی رکن اعظم ہے. اسی میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت ظہر میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں اکٹھی پڑھائیں. اسی میدان عرفات میں جبل رحمت پہاڑ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کی. ظہر سے لے کر مغرب تک امت کے لیے دعائیں کرتے رہے. اسی میدان عرفات میں ایک صحابی اونٹ سے گر کر انتقال کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام کے کپڑوں میں ہی ان کو دفنا دو، یہ قیامت کے دن لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے. اسی میدان عرفات میں یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی. اس کا ترجمہ یہ ہے آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین منتخب کیا ہے. یہاں میدان عرفات میں مسلمانوں کو 3 خوشخبریاں سنائی گئے: تکمیل دین، تکمیل قرآن اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام پسند کرنا ہے. اسی میدان عرفات کا نام عرفات کیوں پڑا؟ اس میں کئی اقوال ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا جب جنت سے اترے تو ایک دوسرے سے دور تھے. چلتے چلتے اس میدان عرفات میں پہنچ کر ایک دوسرے کو پہچانا. اس مناسبت سے عرفات نام پڑ گیا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے احکام سکھائے اور پوچھا حل عرفت؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا عرفت، جی میں سمجھ گیا. یوں عرفات کا نام عرفات پڑ گیا. حج کے فرائض 3 ہیں: ایک احرام باندھنا، دوسرا وقوف عرفات اور تیسرا طواف زیارت. اگر ان تینوں میں سے ایک نہیں ہوا تو حج نہیں ہوگا. اس میدان عرفات میں سارے حاجی 9 ذی الحجہ کو جمع ہوتے ہیں. امام کی ابتدا میں ظہر و عصر کی نماز قصر کے ساتھ ظہر کے وقت میں ادا کرتے ہیں. اس میدان عرفات کا سب سے اہم عمل دعائیں کرنا ہے. سارے عبادات، اعمال کی جان اور پورے حج کا نچوڑ یہی وقوف عرفہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحج عرفہ، عرفہ ہی حج ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، عرفات کا سارا میدان موقف ہے۔ عرفات والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ میدان عرفات پورا سال غیر آباد ہے، صرف ذوالحج کی 9 تاریخ کو ایک عظیم الشان شہر کے منظر پیش کرتے ہیں۔ تقریباً 50 لاکھ ضیوف الرحمان اللہ کے مہمان حجاج کرام حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذوالحج کے 9 تاریخ کو میدان عرفات میں ایک عجیب سا منظر ہے۔ تمام حجاج کرام ایک لباس میں، یعنی احرام والے لباس میں، تمام حجاج کرام کا ایک صدا، ایک آواز، ایک نعرہ تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پورے عرفات کے میدان میں یہ صدا بلند ہوتی ہے۔ آج میرے ہم سفر مولانا مراد بخش الحسنی صاحب اور میرے بھائی حاجی بشیر احمد مینگل صاحب، بھائی حاجی نذیر احمد مینگل صاحب اور میرے بھتیجے طارق جان مینگل صاحب ہے۔